نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں سید عبد المسجود بھدرک اڑیسہ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے حضرت نعمت ملت جو گوجی درہ کی سرزمین میں آرام فرما ہے۔ آج ذی الحجہ 1443 کی 24ویں تاریخ ہے اور جولائی 2022 کی بھی 24ویں تاریخ ہے۔ آج حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت مولانا قاری نعمت اللہ علیہ الرحمہ کا عرس ہے۔ آپ کو نعمت ملت کہا جاتا ہے۔ بارش کی وجہ سے میں عرس کی تقریب میں شریک نہ ہو سکا۔ چند جملوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سامعین سے گزارش ہے کہ میرے اس بیان کو دوسروں تک پہنچائیں۔ حضرت نعمت ملت کا مزار گوجی درہ میں ہے جو بھدرک شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر دوری پر ہے۔ اپنے مرشد خلافت حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے حکم پر آپ نے وہاں کی جامع مسجد میں 40 سال تک امامت فرمائی۔ سنیت کی بقا و تحفظ کے لیے کام کرتے رہے۔ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے اشارے پر سرگرم عمل رہے۔ اڑیسہ میں آپ کے ہزاروں مریدین ہیں۔ گوجی درہ جہاں تقریباً 20,000 مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں کی اکثریت آپ کو چاہتی ہے اور آپ سے عقیدت رکھتی ہے۔ وہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مریدین پائے جاتے ہیں۔ آپ نے ایک ہی مسجد میں 40 سال تک امامت فرمائی۔ 40 سال تک امامت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دامن داغ اور دھبوں سے پاک ہو، ورنہ آج کل علماء شر اپنی شرارت اور بد کرداری کی وجہ سے بدنام زمانہ نظر آتے ہیں۔ ان کے صرف کپڑے داغدار نہیں ہیں، پورا جسم داغدار ہے، داغ اور دھبوں سے بھرا ہوا ہے۔ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ چاہے وہ جس قدر عمدہ لباس پہن کر آئیں، لیکن پبلک ہے، سب جانتی ہے۔ وہ اپنی بد کرداری میں لافانی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی بد کرداری کا چرچا صرف زبان تک محدود نہیں ہے، بلکہ کتابی شکل میں بھی موجود ہے، جو آنے والی نسل پڑھتی رہے گی، یاد کرتی رہے گی، عبرت حاصل کرتی رہے گی۔ جناب، ایسے بھی لوگ دنیا میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حضرت نعمت ملت پر ایک موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ میں نے ان کی جوانی بھی دیکھی ہے اور بڑھاپا بھی۔ یہاں ایک واقعہ پر اکتفا کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جوانی کے زمانے میں اپنے پیر و مرشد کی طرح، یعنی حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی طرح، حضرت نعمت ملت سائیکل چلایا کرتے تھے۔ گوجی درہ سے بھدرک جو 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سائیکل میں آتے تھے اور جاتے تھے۔ گوجی درہ کی آبادی گزرنے کے بعد بھدرک کی آبادی تک راستے کے دونوں طرف کھیت ہیں جہاں دھان کی فصل اگائی جاتی ہے۔ دھان کے چھوٹے چھوٹے پودے لہلہا رہے ہیں، ابھی ان میں بالیاں آئی نہیں ہیں۔
گودی درلا کے کسان دھان کے پودوں کے ہم شکل پودوں کو اکھاڑ کر الگ الگ کر رہے ہیں۔ ظاہر بھی نہیں سمجھے گا کسان دھان کے پودوں کو الگ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت نعمت ملت نے پوچھا، یہ دھان کے پودوں کو اکھاڑا کیوں جا رہا ہے بھائی، الگ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ان پودوں میں دھان ہوتا۔ کسانوں نے کہا، حضرات یہ دھان کے پودے نہیں ہیں، یہ بالونگا ہیں، بالونگا جو دھان کے پودوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اگر ان کو اکھاڑ کر نہ پھینکا جائے، دھان کے پودوں کو کمزور کر دیں گے اور دھان کی پیداوار میں کمی واقع ہوگی۔ حضرت نعمت ملت نے فرمایا، یہ بالونگا دھان کے پودوں کی طرح لگتے ہیں، ان کی شکل و صورت دھان کے پودوں کی طرح ہے، فرق کا تو پتہ لگتا نہیں ہے۔ کسانوں نے کہا، حضرت آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کون دھان کے پودے ہیں اور کون بالونگا ہے۔ اس پر حضرت نعمت ملت نے فرمایا، یہاں یہ بات سمجھ لو کہ بہت سارے مسلمان ٹوپی پگڑی لمبے کرتے میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ بالونگا کی طرح ہیں، انہیں ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے ہم ان سے الگ رہنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ رہیں گے تمہارے ایمان کو کمزور کر دیں گے۔ ان بالونگا مسلمانوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔